السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ شروع صلی اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہدیہ درود و سلام آقا انعامدار دونوں جہاں کے سردار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جی۔ عزیز دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، اس اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ماہ شعبان کے اندر داخل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ان میں سے اکثر چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس انسان کے استعمال کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے خزانے پیدا کیے، اور جتنے بھی خزانے ہیں ہم غور کر سکتے ہیں کہ سارے کے سارے خزانے زمین کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر سارے خزانوں کو رکھ دیا۔ کچھ ایسی زمینیں ہیں جہاں پر اگر ہم زمین کھودتے جائیں گے ایک وقت تک مٹی آتی رہے گی، ایک وقت کے بعد سونا نکلے گا۔ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے وہیں سے درختوں کو اگایا۔ زمین کے اندر بہت سارے خزانے ہیں، پیٹرول کا خزانہ،
یہ ڈیزل کا خزانہ، یہ سب زمین کے اندر پائے جانے والی چیزیں، اور اس زمین کے نیچے انسان کی ضروریات کے لیے اناج، غلہ، پھل پھول، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت زمین سے اگاتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، مٹی ہی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ماہ شعبان میں داخل فرمایا، اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ شعبان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو کیلنڈر 3 حساب کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قمری حساب کا، ایک ہوتا ہے سورج کے حساب کا، اور ایک ہوتا ہے ستاروں کے حساب کا۔ ستاروں کے حساب والے کیلنڈر کو نجومی کہتے ہیں، اور قمری والا اسلامی کیلنڈر ہے۔ سورج کا جو کیلنڈر ہے، ایسے تو سورج کے بہت سارے کیلنڈر ہیں، مشہور جو ہے عیسائیت والا ہے، عیسوی والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ماہ شعبان ہم لوگوں کو دے کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ تم عن قریب ایک ایسے مہینے میں داخل ہونے والے ہو کہ اس کا رواں رواں، اس کا لمحہ بلمحہ اللہ کی طرف سے برکتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ اس میں اگر تم جو بھی نیکی کرو گے، غیر رمضان میں آپ کو جتنا ثواب ملے گا، رمضان میں بہت زیادہ ہمارے ثواب میں بڑھوتری ہو جائے گی۔ شعبان المعظم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ حضور رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اور اپنی امت کو حکم دیا 15 شعبان کے بعد جو ہم لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں، فرمایا اس روزے کے بعد تم لوگ روزے نہ رکھو۔ اس میں کئی وجوہات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مہینہ بھر روزے رکھ کر اس میں اندر کمزور پڑ کر رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس کو ہم چھوڑ نہ دیں۔ فرضیت والے ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں، سنت بعد کا درجہ ہے۔ تو اپنی امت کے لیے یہ حکم ہوا 15 شعبان کے بعد تم لوگ روزے نہ رکھو۔ ہاں، اگر کوئی بندہ قضا روزے رکھ رہا ہے، حضرات فقہا اس کو اجازت دیتے ہیں۔ کیوں؟ قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے والا ہے تو حضرات فقہا اس کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ یہ مخصوص ایام کے روزے رکھ رہا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے میں اور ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت اسامہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ 2 دنوں کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، وہ کون سے 2 دن ہیں؟ فرمایا پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوتیں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات ناگوارا ہے، ناپسندیدہ ہے، میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں اور میں روزے کی حالت میں نہ رہوں۔ اسی لیے جب میرے اعمال پیش ہونے کا دن ہوتا ہے، میں اللہ رب العزت کے ان دنوں کے اندر خاص طور
تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پیر اور جمعرات کو نفل روزہ رکھیں، اور 13، 14، 15 ہر مہینہ جو اسلامی تاریخ ہوا کرتی ہے، ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سنتیں ہیں جو ہماری زندگیوں تک آ کر پہنچ چکی ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پاس 3 دن ہیں۔ ایک وہ دن جو گزر چکا، ایک وہ دن جو موجود ہے، اور ایک وہ دن جو مستقبل میں آنے والا ہے، یعنی کل کا دن۔ اب آپ غور کیجئے، جو گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا، جو موجود ہے اسی میں ہم اچھے اعمال کر کے یا تو اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں، یا برے اعمال کر کے اپنی آخرت کو برباد کر سکتے ہیں۔ آئندہ آنے والا جو دن ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھا، نہ معلوم وہ دن کے آنے سے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ، کچھ اور دن باقی ہیں آنے کے لیے۔ موجود میرے اور آپ کے پاس شعبان کا مہینہ ہے، اس میں اگر ہم قدردانی کر لیں گے، ان اعمال کو کر لیں گے جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں، تو سمجھ جاؤ ہم اپنی زندگی کی آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ اور پچھلا سوچتے رہیں گے، آگے کریں گے، آگے کریں گے۔ ایسے کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آگے کا سوچ رکھا تھا، لیکن کل کے لیے کوئی وقت ان کو ساتھ نہیں دیا، کل کا دن انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو جو موجود میرے اور آپ کے پاس ہے، اس کی قدردانی کریں۔ جیسے ایک مثال ہے، اگر کسی مہمان کے گھر آنے کا پتہ چلے، ہم لوگ آنے سے پہلے تیاریاں کرتے ہیں کہ مہمان آئیں گے، ان کو فلاں فلاں چیز پیش کرنا ہے، آتے ہی پانی، جوس، ٹھنڈا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں گے، بعد میں کھانے کا انتظام کریں گے۔ یہ ہماری ترتیب چلتی ہے، ہمارا ذہن یہ بنا دیتا ہے ہم لوگوں کو۔ بالکل اسی طرح رمضان آنے والا ہے، اس کے استقبال میں اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان عطا فرمایا۔ شعبان کی جو صحیح معنوں میں قدر کرے گا، وہی آدمی رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کر سکتا ہے۔ جو آدمی شعبان کی قدر نہیں کر پائے گا، وہ آدمی صحیح معنوں میں رمضان کی بھی قدر نہیں کر پائے گا۔ شعبان کی قدر کیا ہے؟ اب تک جو ہمارے اوقات تھے 3 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک ہمارے کھانے پینے میں، ایک ہمارے کمائی کرنے میں، ایک ہمارے آرام کرنے میں۔ اب بھی 3 ہی حصے رکھنا ہے، لیکن 3 حصوں کو تھوڑا تھوڑا کم کرنا ہے، وقت کو نکالنا ہے۔ کھانے پینے کا جو اوقات ہے ہمارا، اتنا کھائیں کہ ہم آرام سے کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں حشاش اور بشاش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، پیٹ بھر کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ حکم ایسا بھی نہیں کہ اتنا کم کھاؤ جب تم کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں بیٹھنے کی جلدی ہے۔ اتنا کھاؤ کہ تم آرام سے کھڑے ہو سکو، آرام سے تم محنت کر سکو۔ میرے محترم دوستو، تو یہ جو مہینہ ہے، اس کی صحیح معنوں میں جو قدر کرنی ہے، ہم وقت کو بنانا ہے، وقت کی ترتیب دینا ہے۔ وقت کو اگر صحیح معنوں میں ترتیب نہیں دیں گے، سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ جس طرح شعبان کے مہینے کو غفلت میں گزار دیا، رمضان کے مہینے کو بھی غفلت کے اندر گزار دے گا۔ کمائی کریں، اس میں سے تھوڑا وقت اپنی عبادت کے لیے لگائیں، ذکر و اذکار کے لیے لگائیں، دعاؤں میں وقت بڑھائیں۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں۔ اور ہمارے اس ہندوستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن حالات بگڑتے بھی جا رہے ہیں، خراب ہوتے بھی جا رہے ہیں، اور بالکل ناساز حالات چل رہے ہیں۔
اتنے ناساز حالات ہیں کہ جس کا اگر میں اور آپ مقابلہ نہیں کریں گے پھر ہم لوگ ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے. ہم لوگ غفلتوں کے اندر اگر اپنی زندگی کو لگا دیں گے. آج جتنے حالات خراب ہیں کل کا دن اس سے بھی خراب آنے والا ہے. مجھے اور آپ کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے پاس بڑے بڑے رہنما ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان 2 چیزوں کو جو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا وہ گمراہی والے راستے پر نہیں جائے گا, وہ بھٹکے گا نہیں, وہ اہدنا الصراط المستقیم پر قائم رہے گا, نیک لوگوں کے راستے پر قائم رہے گا, اولیاء اللہ والوں کے راستے پر قائم رہے گا. فرمایا میں سب سے پہلے تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں. آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے. ایسا کوئی گھر نہیں جس گھر کے اندر کلام اللہ شریف موجود نہ ہو. اگر ہماری الماریوں میں کلام پاک نہیں ہے, آج اللہ نے ایسی سہولتیں دی ہیں. آج ہم اپنے جیب میں موبائل کے اندر قرآن کا ایپ رکھ کر پڑھ سکتے ہیں. ایک دور تھا جب موبائل نہیں تھا, قرآن کو اٹھا کر لے جانا دشواری ہوتی تھی. آج ہر ایک اپنے جیب کے اندر سارا قرآن رکھ کر پھر سکتا ہے. لیکن دیکھ لو زندگی کے اندر قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹکے گا نہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اسی پر چلتا رہے گا. آج ہم لوگوں کو قرآن کا نام معلوم ہے, قرآن کے احکامات کا ہمیں علم نہیں ہے. قرآن کی کیا کیا تعلیمات ہیں, قرآن ہمیں کیا سبق پڑھاتا ہے, قرآن ہمیں کیا نصیحت دیتا ہے. گھر میں جائیں تو کس انداز سے جانا ہے, گھر سے نکلیں تو کس انداز سے نکلنا ہے, تجارت پر جائیں تو کیا نیتیں لے کر جانا ہے, دکان پر بیٹھے گاہکوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اور کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو کتنا صاف معاملہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن کے احکامات کے اندر داخل ہیں. دن کے اندر کتنی نمازیں ہیں. معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں سے ملاقات کرنے کے بعد جب گئے براہ راست اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے, یہ شرط صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. ان کی قوم نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ. قوم نے جب موسیٰ سے کہا موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم آپ کے اللہ کو نہیں دیکھ لیتے. ان کی ضد یہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی, اے اللہ, اے باری تعالیٰ, میری قوم آپ کو دیکھنے کی درخواست کر رہی ہے اور یہ شرط
جواب دیا، بات چیت ہوئی، بہت سی بات چیتیں درمیان میں لکھی نہیں گئی ہیں، پردہ پوش ہے، لیکن ملاقات ہوئی ہے براہ راست۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے، جبرائیل کھڑے رہ گئے، ارے جنت کی سیر کرائے، مسجد اقصی کے پاس لے گئے، جہنم کا سیر کرایا، نبیوں سے ملاقات کرائے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کر جبرائیل ایک طرف کھڑے ہو گئے، پوچھا معاملہ کیا ہے جبرائیل؟ آپ تو میرا ساتھ دیتے آ رہے ہیں، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے رسول، ایک قدم اگر میں اس سے آگے ڈالوں گا میرے سارے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ وہ جبرائیل ہے جن کو اللہ نے فرمایا جاؤ جنت کی سیر کر کے آؤ، جنت کی سیر کر کے آنے کے بعد فرمایا جہنم کی سیر کر کے آؤ، لیکن ان کو بھی ایک جگہ تک ہے، حد ہے ان کی بھی۔ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، دیے 50 نمازوں کا تحفہ۔ کتنے؟ 50۔ ہم لوگوں کو 5 نمازوں کے نام ٹھیک سے یاد نہیں، 50 آ جاتے تو کیا ہوتا۔ آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، 5 وقت کی نماز کے جو نام ہے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ لیے تحفہ جب ملتا ہے واپس نہیں کیا جاتا۔ تحفہ ملا، کچھ بھی نہیں بولے، پیچھے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تجربے والے تھے، پکڑ لیا، نبی جی کیا ملا؟ فرمایا کہ میری امت کے لیے 50 نمازیں ملی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے اپنی امت کو دیکھ چکے تھے، تجربہ کار تھے، تو حضرات علماء لکھتے ہیں آدمی اگر تجربہ کار ہو، وہ اگر تجربے سے ہمیں کوئی مشورہ دے رہا ہے تو اس کی بات کو تجربے کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے آدمی ہیں، گئے تھے ملاقات کر کے، جب یہ واپس آ رہے ہیں رشک کر رہے ہیں، حسد نہیں، کیا بھئی اللہ کو ہمیں سوال کرے تو اللہ ہم نہ اپنی آپ کو نہیں دکھائے، آپ تو براہ راست بات کر کے آئے، ایسا حسد نہیں تھا، رشک کیے۔ اگر حسد ہوتا تو جو مشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو دیا، اتنے نہیں پڑھ سکتے، واپس جاؤ کم کرا کے لے کر آؤ، یہ مشورہ نہ دیتے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپس کا حسد ہمارے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج دن بدن حسد بڑھتا ہوا جا رہا ہے، چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی سے حسد، چھوٹا بھائی اچھا کما رہا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے حسد، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ حسد جب ہمارے درمیان یہاں تک پہنچ چکا ہے، سمجھ لو زندگی کے سارے اعمال ہمارے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو جو پیٹ جلن والا عمل ہے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ رشک کر سکتے ہیں، حسد نہیں کر سکتے۔ واپس گئے تو 5 کم کیے، ایسے جاتے 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 40 پر 5 کم ہو گئے، بچے کتنے؟ 5۔ شاید کہ اب پوری دنیا میں 5% نمازی، 100%۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے بعد جب براہ راست ملاقاتیں ہوئی،
50 نمازوں کا تحفہ ملا، واپس جاتے 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 5 نمازیں رہ گئیں، جو اب دنیا میں 5 نمازیں قیامت کی صبح تک رہیں گی۔ وہاں پر آیت لکھی ہوئی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ یہ احکامات قرآن کے اندر ہیں، قرآن کے احکامات سے ہم لوگ دور ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک ملعون، ایک بدبخت شخص نے، ایک بدنصیب آدمی نے قرآن کی 26 آیتوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے اندر ایک عرضی داخل کیا کہ یہ جو 26 آیتیں جس کو میں درخواست کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یہ دہشت گردی کا سبب دے رہی ہیں، اس کو قرآن سے نکالنا چاہیے۔ قرآن سے نکالنا چاہیے، جس کا نام وسیم رضوی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک ایسا ملعون شخص ہے، اس سے پہلے چند دن پہلے اس نے کوشش کی العیاذ باللہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر فلم بنانے کی۔ فلم بنانے میں اس کا ہاتھ تھا، اس کی مدد تھی، لیکن اللہ نے کسی طرح ناکام کر دیا۔ وہ عائشہ جس کی پاک دامنی کا گواہ خود اللہ رب العزت ہے، اٹھاؤ قرآن ہمیں معلوم ہوگا، 2 رکوع مسلسل اللہ رب العزت نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاکی کی گواہی دی ہے۔ ایسی عائشہ کے بارے میں، ایسی پاکباز ہستی کے بارے میں، ایسی اما کے بارے میں اگر تو نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، یاد رکھ قبرستان کے اندر مسلمان تجھے جگہ بھی نہیں دیں گے اور تیرا جنازہ بھی نہیں پڑیں گے۔ میرے محترم دوستو، 1450 سال پہلے قرآن جیسا جیسا نازل ہوتا گیا، پہلی مرتبہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، پہلی جو سورت، آخری جو سورت ہے، آج تک کوئی بھی اس قرآن جیسی ایک سورت، ایک آیت کبھی پیش نہیں کر سکا۔ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کے ذمے نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری علماء کے ذمے نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری صرف مدارس کے ذمے نہیں ہے، مساجد کے اماموں کے ذمے نہیں ہے۔ یاد رکھو، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات خود لے رکھے ہیں۔ جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اس کے ایک حرف تو دور کی بات ہے، ایک زبر کو ہم بدلا کر نہیں دکھا سکتے۔ قرآن جیسا نازل ہوا تھا، اب بھی موجود ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، قرآن ایک ایسی چیز ہے جہاں پر تاریکی ہوتی ہے وہاں پڑھے تو روشنی پھیل جاتی ہے، جن کے دلوں میں اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر اگر پڑھے ان کے دلوں پر اثر ہوتے ہوتے ان کے دل کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تو تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن کو مارنے کے بعد خون نکل رہا تھا، پوچھا بہن تم کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے؟ میں اس بہن کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایسی حالت میں بھی انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اے خطاب کے بیٹے، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ تمہاری بہن فاطمہ نے بھی پیا ہے۔ یاد رکھو، میں اس قرآن کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی،
اس نبی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی. جس نبی پر میں ایمان لے کر آئی ہوں اس ایمان کو میں چھوڑ نہیں سکتی. عمر نے پوچھا جب تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے جس کی تم تلاوت کر رہے تھے, لاؤ وہ صحیفہ میرے سامنے پیش کرو. بہن نے کہا نہیں میرے بھائی, قرآن کو ایسے ہی ہاتھ نہیں لگایا کرتے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. میں قربان جاؤں اس بہن کی ان اداؤں پر. میرے محترم دوستو, غسل کیے, غسل کرنے کے بعد صحیفہ تھا چھوٹا سا, ابھی قرآن کی شکل میں پورا نہیں تھا, پیپر کی شکل میں تھا, لیے سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت کرنے لگے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں نبی جی ہم نے آیتیں اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ اس کی وجہ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں. یہ آیتوں کو پڑھتے 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 جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, ان کے دل کی حالت بدل دی گئی. فرمایا بہن سے, بہن میں بھی اس چیز کو قبول کرنا چاہتا ہوں. تو یہ قرآن ایک ایسا زندہ معجزہ ہے, کافر پڑھے سچے دل سے ایمان لے کر آ جائے گا. میرے محترم دوستو, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے. اس ملعون سے ہم کہتے ہیں قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنا تو دور کی بات, اگر آپ کے اندر دم ہے, ہمت ہے, شجاعت ہے, بہادری ہے, اگر آپ مرد کہلائیں ایک زبر کو نکال کر دکھاؤ. ایک زبر نہیں نکال سکتے. قرآن میں اللہ اعلان کرتے قل لئن اجتمعت الانس والجن, انسانوں سے بھی کہہ دیجئے, جناتوں سے بھی کہہ دیجئے, سارے کے سارے مل جائیں علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن, کس وجہ سے جڑ جائیں, کس وجہ سے جمع ہو جائیں. وجہ یہ ہے قرآن جیسی ایک مثال, قرآن جیسی ایک آیت کو, ایک سورت کو پیش کرو. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, سارے لوگ مل کر اگر اکٹھا ہو جائیں ایک آیت کو پیش نہیں کر سکتے. جب یہ چیلنج آیا قرآن کا, سورۃ البقرہ کے اندر ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ, اگر تم میرے بندو اس جیسی ایک سورت کو لے کر آنا چاہتے ہو, سب جمع ہو جاؤ. ہم تو عجمی لوگ ہیں, ہماری زبان عربی نہیں ہے, ہم اردو میں ہندی میں بات کرتے ہیں. جہاں پر قرآن نازل ہوا عربی کی زبان تھی, بڑے بڑے شعراء موجود تھے, بڑے بڑے فصیح الفاظ بولنے والے, اور ایسے الفاظ بولتے تھے کہ اس سے پہلے وہ کتاب میں بھی پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے, ایسے ہو بہو الفاظ نکالتے تھے. جب یہ چیلنج آیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, بلا لو جتنوں کو تم بلانا چاہتے ہو اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اس جیسی ایک آیت کو پیش کر کے دکھاؤ. عرب کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے, کوششیں کیے عرب کی زبان میں, ارے ہماری ہی زبان میں تو قرآن اترا ہے, ہم تحریف کر سکتے ہیں قرآن کے اندر. بہت کوششیں کی, ساری کوششیں کرنے کے بعد آپس میں یہ کہنے لگے یہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے, اس جیسی سورت تو دور کی بات ہے, ایک آیت ہم پیش نہیں کر سکتے. میرے محترم دوستو, میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قرآن کے احکامات کو میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں, اپنی زندگی کے اندر لائیں, اپنے بچوں کی زندگی کو اس کے ذریعے سے سنواریں. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنا لیں,
قرآنی احکامات اگر آپ میں، آپ کے بچوں میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے چند دن زندگی گزار کر آپ لاکھوں کے کروڑوں کے کما لیں، لیکن آخری جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، یہ ہماری بالکل برباد ہو جائے گی۔ اور آج قرآن میں تحریفیں کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر جب کوئی عرضی داخل کی جاتی ہے، وہ بھی خاص طور پر ہمارے ہی نام کا آدمی جب کوئی ہمارے ہی خلاف داخل کرتا ہے تو اس میں غور و فکر زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ فکریں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی خواہشات بھی ہیں کہ اس ہندوستان سے اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ میں کہتا ہوں ہندوستان کے اندر اسلام اب نہیں، صحابہ کرام کے دور میں آیا ہے۔ 1400 سال پہلے ہندوستان کے اندر اسلام داخل ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوششیں کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ایک دور تھا لوگ ہم لوگوں کے کرتوتوں کو، ہم لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر اسلام کے قریب آتے تھے۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، کم سے کم مسلمانوں کو برا نہیں کہتے تھے۔ آج وہ دور ہے اسلام کے قریب آنا تو دور کی بات، ان لوگوں کو میں اور آپ نے دور کر دیا ہے۔ ایک دور تھا صحابہ کرام کے دور میں جب صبح گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، قرآن کی آواز پڑھنے کی باہر سنائی دیتی تھی۔ آج جب گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں، گانوں کی آواز، میوزک کی آواز، فلموں کی آواز، سیریلز کی آواز ہمیں آتی ہے۔ اور گھرانے کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے گھرانے۔ ادھر سورہ یاسین بھی چل رہا ہے، ادھر ڈی جے بھی بج رہا ہے۔ کیا اثر کرے گا ہمارے دلوں پر سورہ یاسین؟ میرے محترم دوستو، قرآن اگر ہمارے دل پر اثر کرنا ہے، ہمارے دل کو سدھارنا ہے۔ کفار مکہ، اس بات کو بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول جب کعبۃ اللہ میں ہوتے تھے، رات کو جا کر چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ وہ بھی ایسے ایسے کافر جو نامور تھے، مشہور تھے۔ میں آؤں تو میرے دوست کو پتا نہیں چلتا تھا، وہ بھی آتا تھا لیکن اس دوست کو پتا نہیں ہوتا تھا۔ شرم کی بات تھی ان لوگوں کے لیے۔ ارے تم نبی کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہو، نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو سننے کے لیے جا رہے ہو، کیسے بے وقوف لوگ ہیں، ایسا سمجھتے تھے عرب والے۔ لیکن رات جب ہوتی تھی، یاد رکھو، چھپ کر کعبۃ اللہ کے پاس جاتے تھے۔ نبی جی نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، چھپ کر کفار مکہ صبح تک کھڑے رہ کر قرآن سن کر بغیر کسی کو دکھے اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے۔ ان کو اس بات کا علم تھا قرآن جو نازل ہوئی ہے یہ بالکل سچی کتاب ہے، لیکن اس کی زندگی کے جو احکامات ہیں، ساری زندگی کے احکامات اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر لکھ دیا ہے۔ میں اور آپ اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں تو ہمارا خیال کہیں گھوم رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچتے یہ ہیں میرے تو بچے بھی ہو گئے، میں تو پڑھا نہیں، میرے بچوں کو پڑھا ڈالتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل اچھی نیت ہے، آپ کے بچے اپنی آخرت سنوار لیں گے آپ کی محنتوں سے، آپ کی کوششوں سے۔ آپ کی آخرت کا کیا ہے؟ آپ کے اعمال کا کیا ہے؟
تو میرے محترم دوستو، جب تک قرآن پڑھتے نہیں قرآن کی حقیقت سمجھ میں آتی نہیں. اسی لیے اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے. ورنہ کس کی ہمت تھی اتنی موٹی سی کتاب 2 سال 3 سال 6 مہینوں میں سال کے اندر یاد کر کے سینے میں محفوظ کر لینے کی کس کی طاقت تھی؟ آج چھوٹی سی کتاب پڑھنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں. ایک بڑا جواب آ جائے تو ہمارے بچے ہار جاتے ہیں. حضرت اس کا جواب بہت بڑا ہے، ہم اس کو یاد نہیں کر سکتے، تھوڑا شارٹ کر کے دے دیجئے. اس حافظ قرآن کو لاؤ، الف لام میم پر وہ شروع کرے گا، من الجنۃ والناس پر ختم کرے گا. یہ ایک زندہ معجزہ ہے. اور اس ملعون کو ہم کہتے ہیں یہ پیغام ہے کہ تم قرآن کی 26 آیتیں تو دور کی بات، سپریم کورٹ کے اندر نہیں، اگر تم ہائی کورٹ کے اندر بھی اس سے بھی بڑا اگر کوئی جج فیصلہ کرنے والا ہے وہاں بھی اگر تم داخل کرو گے، اگر وہ قرآنی آیتوں کو بھی نکال دے گا، یاد رکھو یہ آیتیں قیامت کی صبح تک ہمارے سینوں میں محفوظ رہیں گی. اگر کتابیں نکال دیں گے زبان کے ذریعے سے ہم بچوں میں پھیلائیں گے، اتنا پھیلے گا آپ کو مجبور ہو کر پھر اسی طرح کا قرآن شائع کرنا پڑے گا. بغداد کے اندر جب بغداد کا ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود تھے، سارے کے ساری کتابیں دریا کے اندر ڈال دیے. فرماتے ہیں کچھ دنوں تک دریا کا پانی ان کتابوں کی سیاہی میں مل چکا تھا. اتنی ساری کتابیں دریا میں ڈالنے کے باوجود یاد رکھو آج بھی کتابوں کی تصنیف کرنے والے زندہ ہیں، کتابوں کو لکھیں گے، امت کے درمیان پیش کریں گے. قرآن کو اگر جلا دیا جائے ہمارے لیے بڑی بے حرمتی کی چیز ہے. کاش قرآن کا ایک صفحہ جلنے کے بجائے میری زندگی جل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا. تو قرآنی احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی فکر کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ. ان قریب رمضان آنے والا ہے، ابھی سے تیاری کریں کہ کسی نہ کسی طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں پورا قرآن سنیں گے، پورا قرآن پڑھیں گے. اس طرح سے آپ کے 2 دور قرآن کے سال میں ہو جائیں. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی اور دین کے ہر احکام کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں سنتیں پڑھ لیں، جو پڑھ چکے ہیں درود شریف کی کثرت میں لگتے